آج میں آپ لوگوں کو بہت سارے ایسے کاموں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں ہمارے معاشرے میں جن کے بارے میں طرح طرح کی باتیں پھیلی ہوئی ہیں، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کاموں کے کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے۔ کتابوں میں بھی یہ لکھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پر تو بس اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ، اس طرح کی جہالت بھری باتیں تو سوشل میڈیا پر میں ویڈیوز وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں، تو بہت ساری ایسی چیزوں کو میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ آج کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو صفائی ستھرائی کے خلاف ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سنت کے خلاف ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمیز تہذیب سلیقے کے خلاف ہیں، لیکن ہم لوگ فرق نہیں کرتے ہیں، بلکہ سوشل میڈیا پر اور لوگوں میں یہ باتیں مشہور ہو گئی ہیں کہ ان کاموں سے گھر میں غربت آتی ہے۔ جیسے کہ میں مثال کے طور پہ بتاتا ہوں، الٹی چپل گھر میں اگر پڑی ہو تو غربت آتی ہے، جھاڑو اگر سیدھی کھڑی رکھی ہو تو غربت آتی ہے، رات میں نہیں جھاڑو لگانا چاہیے، ہے نا؟ تو ایسی بہت ساری باتیں ہیں جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کاموں کے کرنے سے غربت آتی ہے۔ تو آج میں انہی کاموں کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جن کے کرنے سے غربت آتی ہے، اور میں بتاؤں گا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سنت کے خلاف کیا ہے، صفائی ستھرائی کے خلاف کیا ہے، تمیز تہذیب سلیقے کے اگینسٹ کیا ہے۔ یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا تاکہ یہ آپ جہالت بھری باتوں سے باہر نکلو اور آپ کو پتہ چلے کہ ایکچول میں مسئلہ کیا ہے۔ نمبر 1، زیادہ سونے سے۔ زیادہ سونے سے گھر میں غربت نہیں آتی ہے۔ اگر آپ کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے نماز چھوڑنا یہ تو ساری برائیوں کی جڑ ہے نا۔ نماز چھوڑنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اور گناہ کرنے سے غریبی کیا بہت کچھ آتا ہے، دنیا کی مصیبتیں، آخرت کی مصیبتیں، سکون ختم ہوتا ہے۔ نماز چھوڑنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے، بہت بڑی پرابلم نماز چھوڑنا تو۔ لیکن زیادہ سونے سے غربت آتی ہے گھر میں، ایسا نہیں ہے۔ مان لیجئے کسی کی چھٹی ہے، 4 دن کی چھٹیاں ہیں، اب وہ دن بھر سو رہا ہے لیکن اس کی نماز نہیں چھوٹ رہی ہے۔ ہاں، دن بھر آپ سو گے، کام دھندے کرو گے نہیں تو غربت تو ویسے ہی آئے گی، کمانے جاؤ گے نہیں، آپ کام اچھے سے کرو گے نہیں، پڑھائی لکھائی اچھے سے کرو گے نہیں۔ باقی زیادہ سونے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، نماز آپ کی نہیں چھوٹنا چاہیے، سمپل ہے، آپ زیادہ سو سکتے ہیں، زیادہ سونے سے غربت نہیں آتی ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو سمجھنا پڑیں گی۔ نمبر 2، ننگے سر سونے سے۔ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، اس میں کوئی بول رہا تھا کہ جب سویا جائے تو سر ڈھانک کے سویا جائے، اور جناب عالی عورتوں کو بھی سر ڈھانک کر سونا چاہیے، کیونکہ سر کھلا رکھ کے سونے سے گھر میں غربت آتی ہے۔ عقل کے دشمن، رات میں آدمی سوئے گا، میں کیا ماما ٹوپی لگا کے سوؤں گا؟ تو بھائی آپ رات کو سر کھول کے بھی سو سکتے ہو، اس سے غربت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ راستے میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے، دیکھا جاتا ہے نا کہ لوگ کوئی راستے میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے لگتا ہے، کوئی کھڑے ہو کے کر رہا ہے، کوئی بیٹھ کے کر رہا ہے، تو اس سے غربت کا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ یہ تمیز تہذیب شرم و حیا کے یہ خلاف کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تمہارے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جائے تو تم جو چاہے وہ کرو۔ تو اب شرم و حیا ختم ہو گئی ہے، بعض دفعہ لوگ پیشاب وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں اور شرم و حیا کا ان کو بالکل خیال بھی نہیں ہوتا ہے، شرم و حیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کو فکر بھی نہیں ہوتی ہے، بچے بھی گزر رہے ہیں، عورتیں بھی گزر رہی ہیں، بس کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں۔ تو یہ غلط کام ہے، شرم و حیا کے خلاف کام ہے، سنت کے خلاف کام ہے۔ نمبر 4، نماز میں سستی کرنا۔ نماز آپ چھوڑ دو، یہ تو ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے، نماز کو سستی کر کے پڑھنا تو قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے خلاف سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ فویل للمصلین، ہلاکت اور بربادی ہے ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ کون سے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں۔ تو نماز میں سستی کرنا یہ ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے۔ والدین کو ان کے نام سے پکارنا، میں نے دیکھا ہے کہ کئی علاقوں میں لوگ اپنے والدین کو ان کے نام سے پکارتے ہیں، تو والدین کو ان کے نام سے پکارنا یہ غلط ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، غربت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ والدین کو ان کے نام سے نہیں پکارنا چاہیے، اور بعض لوگ تو بڑے بدتمیزی سے اپنے والدین کو پکارتے ہیں، اے بڑھو، اے بڈھے میاں، ایسے نہیں بولنا چاہیے، ادب سلیقے محبت کے ساتھ ان کا نام لینا چاہیے۔ ٹوائلٹ میں وضو کرنے سے، ایک ویڈیو میں بتا رہا تھا کوئی کہ ٹوائلٹ میں وضو کرنے سے غربت آتی ہے۔ آج کل تو اٹیچ ٹوائلٹ باتھ روم چل رہے ہیں، ارے بھائی ٹوائلٹ میں وضو کیا جا سکتا ہے، آج کل اٹیچ ٹوائلٹ باتھ روم ہو رہے ہیں، اور ٹوائلٹ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ آج کل جو اٹیچ ٹوائلٹ باتھ روم ہوتے ہیں، آپ باتھ روم ہوگا وہ گندہ رکھو گے تو گندگی وہاں پہ بھی ہے نا، ٹوائلٹ میں بھی گندگی ہے، باتھ روم میں بھی گندگی ہے۔ گندگی تو آپ کے کمرے میں بھی ہو سکتی ہے، آپ کے بستر میں بھی ہو سکتی ہے، آپ کے بدن پہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو ٹوائلٹ میں وضو کرنا، ٹوائلٹ اٹیچ ٹوائلٹ باتھ روم جو آج کل چل رہے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس سے بے برکتی کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔
البتہ ٹوائلٹ باتھ روم کو ہمیں صاف رکھنا چاہیے. تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ ٹوائلٹ میں وضو کرنے سے بے برکتی آتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دسترخوان پر کھانے پینے کی چیزیں چھوڑ دینے سے، یہ سنت کے خلاف ہے. دسترخوان پر کوئی چیز گر جائے تو ہمیں دسترخوان پر گری ہوئی چیز کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے، تو یہ سنت کے خلاف ہے نا. اس سے بے برکتی کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں سنت کے خلاف کوئی کام کرنے کی عادت بنا لو گے تو ظاہر سی بات ہے جس گھر میں سنت کے خلاف کام ہو تو وہاں نحوست تو آئے گی، بے برکتی تو آئے گی. پیاز لہسن کے چھلکوں کو جلا دینے سے، عام طور پر تو یہ گھروں میں نہیں ہوتا، لیکن جن کے ہاں چولہے ہیں تو پیاز چھیلی، چھلکا اور لہسن وغیرہ چھیلا اور اسی کے چھلکے چولہے میں ڈال دیے، تو اس سے بے برکتی کا کوئی تعلق دور دور تک نہیں ہے. ٹھیک ہے، پیاز لہسن کے چھلکے اگر کوئی چولہے میں جلا دے تو اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. کپڑے سے جھاڑو کا کام لینا، بعض دفعہ خواتین جو ہے نا کپڑے سے کوئی چیز جھاڑ دیتی ہیں یا کپڑے سے کچن وغیرہ صاف کر دیتی ہیں. تو کوئی بول رہا تھا، کتاب میں لکھا ہوا دیکھا تھا میں نے کہ جھاڑو سے ہی صاف کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے، کپڑے کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس سے بے برکتی کا کوئی تعلق نہیں ہے. رات میں جھاڑو لگانا یہ تو بڑا مشہور ہے. نہیں جی، رات میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے. کیوں نہیں لگانا چاہیے؟ بے برکتی آتی ہے گھر میں. ارے بھائی، جھاڑو لگانے کی جب ضرورت ہو تب جھاڑو لگا سکتے ہیں. اب مان لیجئے رات کو کوئی پروگرام ہوا، گندگی ہو گئی، تو کیا گندگی میں سو گئے آپ؟ گندگی کے ساتھ رات گزار لوگے، جھاڑو لگانا پڑے گی. تو رات میں جھاڑو لگانا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اور اس سے بے برکتی کا کوئی تعلق نہیں ہے. رات میں جھاڑو لگا سکتے ہیں. پہنے ہوئے کپڑے کو سینا، بعض دفعہ آپ نے کوئی کپڑا پہنا، اب وہ یہاں سے پھٹ رہا تھا، تو ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، اس میں بتا رہے تھے کہ کپڑا پہنا آپ نے پھر سی رہے ہو، تو اس سے بے برکتی آتی ہے. اس سے بے برکتی کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں اس سے آپ اگر پہنا ہوا کپڑا سلو گے تو ہو سکتا ہے آپ کو چوٹ ووٹ لگ جائے، تو بہتر یہ ہے کہ کپڑے کو اتارو پھر آپ سلواؤ. پہنے کپڑے کو سلوانا اس درست ہے، جائز ہے، نو پرابلم، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس سے بے برکتی کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے ہی پہنے ہوئے کپڑے سے منہ صاف کرنا، جیسے بعض لوگ اپنے کرتے سے آستین سے یوں چہرہ صاف کرتے ہیں، تو اس سے بے برکتی کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. بس کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت پڑ جاتی ہے تو ہم بھی ایسے پہنچ لیتے ہیں یوں کر کے، کیا پرابلم ہے اس سے؟ پہنے ہوئے کپڑے سے منہ صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں کوئی بے برکتی کا تعلق نہیں ہے اس سے. ٹھیک ہے. گھر کے اندر مکڑی کے جالے، یہ تو گندگی کی علامت ہے. ایک ہوتا ہے گھر کو صاف کر دینا اور ایک ہوتا ہے گھر کو صاف رکھنا. آپ گھر کو صاف تو کر رہے ہو لیکن گھر کی صفائی کو رکھ نہیں پا رہے ہو، مینٹین نہیں کر پا رہے ہو، تو مکڑی کے جالے ہو جاتے ہیں. مکڑی کے جالے سے بے برکتی کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تکیے کے اوپر بیٹھنا غلط ہے، کیونکہ تکیے کے اوپر سر رکھا جاتا ہے. اب آپ تکیے کے اوپر بیٹھتے ہو تو وہ ایک گندی جگہ ہے نا، تو تکیے کے اوپر بیٹھنا یہ مناسب نہیں ہے، سلیقے تمیز تہذیب کے خلاف ہے. باقی اس کا بے برکتی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب مان لیجئے کوئی تکیہ ہے جو گھر پہ ریٹائر کیا ہوا ہے تو لوگ اس کو اپنے بیٹھنے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. اسی طرح سے روٹی کو دانت سے کاٹ کر کھانا. بچپن میں ہمارے گھر بھی جو ہماری نانی وغیرہ پر نانی تھی ہماری، دادی بھی ہماری کہتی تھی روٹی کو دانت سے کاٹ کر نہیں کھانا چاہیے. بعض دفعہ بچے جو ہے نا ایسے پورا رول بنا کے کھا رہے ہوتے ہیں. اب تو برگر چلنے لگے ہیں، پزے ہیں. تو روٹی، سلیقہ تو یہی ہے کہ روٹی کو آپ لقمہ بنا کے کھاؤ، ہے نا، لقمہ بنا کے کھاؤ. لیکن وہ بچپن ہوتا ہے نا، رول بنا لیا پھر رول بنا کے دانت سے کاٹ رہے ہیں. کھا سکتے ہیں بچے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. برگر ہے وہ آپ لقمہ بنا کے تھوڑی نہ کھاؤ گے. رول ہے، چکن رول وغیرہ آتا ہے اور بھی رول آتے ہیں، تو وہ کیسے کھاؤ گے آپ؟ دانت سے کاٹ کر کھا سکتے ہیں، وہ دانت سے ہی کاٹ کر کھایا جاتا ہے نا. اچھا لقمہ بنا کے آپ اندر لے جاؤ گے تو وہ بھی تو دانت سے کاٹ رہے ہو نا اندر لے جا کے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ سلیقہ کس میں ہے. تو ہاتھ سے توڑ کر لقمہ بنا کے کھانے میں زیادہ سلیقہ ہے، تو یہ سلیقے کے خلاف تو آپ کہہ سکتے ہو. لیکن برگر ہے، اس کو آپ ہاتھ سے توڑ کے پھر کھاؤ گے تو وہ تو کھایا ہی ایسے جاتا ہے. تو دانت سے روٹی کو کاٹ کر کھانا، اس سے کوئی برکت کا، بے برکتی کا تعلق نہیں ہے. یہ سلیقے کے خلاف کہا جا سکتا ہے. تو لقمہ بنا کے کھانا یہ اچھا طریقہ ہے، اور ایسے ہی بس پوری روٹی اٹھا کے یہ غیر مہذب طریقہ ہے، بے سلیقے والے آپ کہلاؤ گے. بچوں کو برا بلا کہنا، اس کی شریعت میں ممانعت ہے. بچوں کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے. بعض مائیں بچوں پر ناراض ہوتی ہیں، برا بلا کہتی ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ناشکری اور تنگ دستی کا رونا. بعض عورتیں ناشکری کرتی رہتی ہیں، ان کے شوہر کچھ بھی کر لیں لیکن وہ ناشکری کریں گی، دن بھر تنگ دستی کو روتی رہیں گی. ارے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کیا کریں، بہت پریشان ہے، دیکھو اس کے گھر میں فلاں اے سی ہے، یہ ہوا ہے، رونا ہی چلتا رہے گا ان کا. اس سے تنگ دستی آتی ہے، بے برکتی آتی ہے. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا ارشاد ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھا دے گا.
اور ناشکری کرو گے تو اللہ کی نعمتوں کو چھین لے گا۔ تو ناشکری اور تنگ دستی کا رونا، شکوے شکایتیں دن بھر اپنے شوہروں سے، اس سے گھر میں تنگ دستی آتی ہے۔ اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹوٹا ہوا کنگا یا کنگھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے بے برکتی آتی ہے۔ ٹوٹا ہوا کپ، ٹوٹا ہوا گلاس، تو دیکھو اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے، آپ صاحب حیثیت ہو، آپ کنگے کنگھی نیا خرید سکتے ہو، تو آپ کو ٹوٹا ہوا کنگھی، ٹوٹا ہوا کپ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن مان لیجیے کوئی آدمی غریب ہے، وہ بھائی نیا کپ، نیا گلاس، نئی پلیٹس، نئے کنگے نہیں لا سکتا ہے، تو کیا اس کے گھر میں بے برکتی آئے گی؟ نہیں نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو ٹوٹا ہوا کنگا یا کنگھی استعمال کرنا باوجود اس کے کہ آپ صاحب حیثیت ہو، تو یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ تو بھائی یہ تو ویسے ہی غلط بات ہے نا، لیکن اس سے کوئی بے برکتی کا، نحوست کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کھڑے ہو کر کپڑے پہننا، کہا جاتا ہے کھڑے ہو کر کپڑا نہیں پہننا چاہیے، اس سے بے برکتی آتی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں کھڑے ہو کر کپڑے پہننا، اس سے حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ بیٹھ کر کپڑے چینج کیے جائیں، ٹھیک ہے۔ اندھیرے میں کھانا کھانا، اندھیرے میں کون کھانا کھاتا ہے؟ جان بوجھ کے کوئی اندھیرے میں کھانا کھاتا ہے تو، یا گھر میں لائٹ نہیں ہے تو تھوڑا سا چراغ جلا لو۔ اندھیرے میں کھانا اس لیے نہیں کھانا چاہیے، مچھر آ کے گر جائے، کیڑا آ کے گر جائے تو کیا پتہ چلے گا؟ بے برکتی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناپاکی میں کھانا کھانا، تو ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ ناپاکی کی حالت میں کھانا نہیں کھانا چاہیے، بے برکتی آتی ہے۔ ارے بھائی بے برکتی نہیں آتی ہے، ہاں ناپاک نہیں رہنا چاہیے۔ مان لیجیے سردی ہے، گرم پانی کا انتظام نہیں ہے یا پانی کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، اب آپ ناپاک ہو، جنابت کی حالت میں ہو، میاں بیوی ملاقات کر کے ابھی چکے ہیں اور اب نہانے کی گنجائش نہیں ہے، گرم پانی نہیں ہے، پرابلم ہے، کچھ بھی ہے، چلو سستی بھی آ رہی ہے مان لو، تو کیا وہ کچھ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ فضول کی بات ہے۔ اچھا الٹی چپل گھر میں پڑی ہونا، یہ بھی کہا جاتا ہے چپل اگر گھر میں الٹی ہونا تو ایسے بے برکتی آتی ہے، اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ الٹی چپلیں یہ تمیز اور تہذیب کے خلاف ہے، یعنی کیا سلیقہ نہیں ہے ان لوگوں کے اندر، اسی لیے کہا جاتا ہے چپل سیدھی رکھو بھائی۔ کوئی آدمی چپل ایسی اتار کے چلا جاتا ہے، اس کی چپل الٹی ہو گئی ہے، تو یہ سلیقے کے خلاف، تمیز تہذیب نہیں ہے اس کے اندر، یہ کہا جائے گا۔ جھاڑو کھڑی کر کے رکھنا، جھاڑو لٹا کے رکھنا، کوئی بتا رہا تھا جھاڑو کے اوپر تو مستقل ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے، میں انسٹاگرام پہ دیکھ رہا تھا، میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اور اس سے بھی زیادہ حیرانی مجھے ہوئی کہ ان فالتو اور بکواس باتوں پر ملین آف ویوز ہیں۔ وہ بتا رہا تھا کہ جھاڑو کو ایسے پکڑ کے لگانا چاہیے، رات میں نہیں لگانا چاہیے، جھاڑو کو اگر ایسے رکھو گے تو یہ ہوگا، ویسے رکھو گے تو یہ ہوگا۔ اس کی ویڈیو سننے کے بعد میں یہ سوچنے لگا کہ یار لوگ جھاڑو سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے کہ بھائی اگر جھاڑو میں اتنے بوال ہیں تو اس جھاڑو کو باہر پھینکو گھر سے، ہے نا۔ جھاڑو آپ جیسے چاہو ویسے رکھ سکتے ہو، الٹی رکھو، سیدھی رکھو، اٹس یور چوائس، ٹھیک ہے، جب چاہو جب لگاؤ، اٹس یور چوائس۔ تو جھاڑو کو کھڑی کر کے رکھنا اس کا کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو معاشرے میں چلتی ہیں کہ ان کے کرنے سے بے برکتی آتی ہے، اور ہم فرق نہیں کر پاتے ہیں کہ کون سی چیز کتنی غلط ہے، کون سی چیز کتنی صحیح ہے، کس کا کس سے تعلق ہے۔ تو مجھے امید ہے یہ تمام باتیں سننے کے بعد آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کون سی چیزیں سنت کے خلاف ہے، کون سی چیزیں تہذیب اور تمیز کے خلاف ہے، کون سی چیزیں صفائی ستھرائی کے خلاف ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ کو جو جاہلانہ باتیں اور جہالت بھری باتیں سوشل میڈیا پر چلتی ہیں ان سے بچنے میں یہ ویڈیو بہت ہیلپ کرے گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔